اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 48واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے ظاہر کو آداب شریعت سے اور باطن کو خالق کی محبت سے سنوارنا چاہیے۔ 48ویں مجلس 8 شعبان 545 ہجری کو منگل کے دن مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، بتحقیق آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا بناؤ سنگھار اس چیز سے کیا جس کو مخلوق پسند کرتی ہے، اور اللہ سے اس چیز کے ساتھ مقابلہ کیا جس کو وہ ناپسند فرماتا ہے، تو وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ تم کلام نبوت کو سن لو اے منافقو، اے آخرت کو دنیا کے عوض بیچنے والو، اے حق کو مخلوق کے عوض اور باقی کو فانی کے بدلے میں بیچنے والو، تمہارے کاروبار تجارت میں ٹوٹا ہے اور تمہارا اصل مال بھی غارت ہو گیا۔ تم پر افسوس کہ تم اللہ کے غضب اور غصے کو اپنے کو نشانہ بنانے والے ہو، کیونکہ جو ایسی چیز سے اپنا بناؤ سنگھار کرتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی، تو اس پر اللہ عز و جل غصہ فرماتا ہے۔ تو مکاری نہ کر، اپنے ظاہر کو آداب شریعت سے اور اپنے باطن کو اس میں سے مخلوق کے نکال دینے سے آراستہ کر، مخلوق کے دروازوں کو بند کر دے اور ان کو تو اپنے قلب سے فنا کر دے، یہاں تک کہ تو یہ سمجھ لے کہ گویا مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو ان کے ہاتھوں پر نفع و نقصان کا کچھ خیال نہ کر، تحقیق تو بدن کی آراستگی میں مشغول ہو گیا اور تو نے قلب کی آراستگی کو چھوڑ رکھا ہے۔ قلب کی آراستگی توحید و اخلاص اور خدا پر بھروسہ کرنے اور اس کی یاد غیر اللہ کے بھلا دینے میں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نیک عمل وہ ہے جس پر تو تعریف کو دوست نہ رکھے کہ لوگ تیری تعریف کریں۔ اے آخرت کے اعتبار سے بے وقوفو، دیوانوں اور دنیا کے اعتبار سے عاقلو، یہ ایسی عقل ہے جو تم کو نفع نہ دے گی۔ تو ایمان کے حاصل کرنے میں کوشش کر، تحقیق تجھے ایمان حاصل ہو جائے گا۔ توبہ کر اور معذرت چاہ اور نادم ہو، اور دونوں آنکھوں سے آنسو اپنے دونوں رخساروں پر بہا، کیونکہ اللہ عز و جل کے خوف سے رونا گناہوں اور غضب الہی کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب تو دل سے توبہ کر لے گا، یقیناً سچی توبہ کا نور چہرہ پر چمکنے لگے گا، تیرا چہرہ منور ہو جائے گا۔ اے غلام، اپنے راز کے چھپانے میں جب تک کہ تو اس کی حفاظت پر قادر ہو کوشش کرتا رہ، پس جب تو مغلوب ہو جائے اور راز ظاہر ہی ہو جائے، پس اس وقت تو معذور ہے۔ محبت پر وہ اور ستر کی دیواروں، حیا کی دیواروں، وجود اور مخلوق کی نظر کرنے کی دیواروں کو خراب و ویران کر دیا کرتی ہے۔ بناوٹی آدمی کے نکال دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس پر کہ بے اختیاری سے وجد طاری ہو اس کے قدموں کی خاک کا سرما بنایا جاتا ہے، کیونکہ بناوٹ نفسانی امر ہے اور غلبہ بے اختیاری امر ہے، وہ مخلوق کے دکھانے کا ہے اور یہ رب والا۔ تو اس بات کی کوشش کر کہ تو نہ رہے بلکہ صرف وہی رہ جائے۔ تو اس کی کوشش کر کہ نہ اپنے سے نقصان کے رفع کرنے میں تو حرکت کرے اور نہ اپنے لیے نفع حاصل کرنے میں۔ پس بتحقیق جب تو ایسا کرے گا تو حق عز و جل تیرے لیے ایک خدمتگار مقرر کر دے گا جو کہ تیری خدمت کیا کرے گا اور تجھ سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرتا رہے گا۔
تو حق تعالی کے ساتھ ایسا ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ جیسے چاہے پلٹے، اور جیسے کہ اصحاب کہف جبرائیل کے ساتھ تو حق تعالی کی محبت میں فی الجملہ بغیر وجود اور بلا اختیار اور بغیر تدبیر کے ٹھہرا رہ۔ تو خدا کے حضور میں قضا و قدر کے بوجھوں کے اترنے کے وقت اپنے ایمان و یقین کے قدموں پر ٹھہرا رہا کر، ایمان تقدیر کے ساتھ ٹھہرا رہتا ہے اور ثابت رہتا ہے، اور نفاق بھاگتا ہے۔ منافق پر جب چند دن اور راتیں گزرتی ہیں اس کا جسم دبلا ہو جاتا ہے، اور اس کا نفس اور خواہش اور طبیعت موٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے باطن و قلب کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کا دروازہ آباد ہوتا ہے اور اندرونی حصہ ویران۔ اس کا خدا کا ذکر محض زبان سے ہوتا ہے نہ کہ قلب سے، اس کا غصہ خود اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے نہ کہ رب عز و جل کے لیے، اور مومن اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ مومن کا ذکر زبان و قلب دونوں سے ہوتا ہے، اور اکثر اوقات میں اس کا قلب ذاکر ہوتا ہے، اور زبان سکون میں مومن کا غصہ و غضب اللہ و رسول کے واسطے ہوتا ہے، نہ کہ اپنے نفس و خواہش و طبیعت و دنیا کے لیے۔ نہ وہ حسد کرتا ہے اور نہ وہ خوشحالوں سے ان کی خوشحالی پر جھگڑتا ہے۔ اے غلام، تو اس بات سے اپنے کو بچا اور پہر بچا کہ تو کسی خوشحال سے جھگڑے، کیونکہ وہ تو سلامت رہے گا اور بلند ہو جائے گا، اور تو دشمنی اور جھگڑے سے ہلاک ہو جائے گا اور گرتا جائے گا اور ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو اپنے جھگڑے سے اس کی خوشحالی کے حصے کو کیسے بدل سکتا ہے، حالانکہ علم الہی پہلے ہی سے اس کی خوشحالی کے متعلق ہو چکا ہے۔ جب تو اللہ عز و جل کے علم سابق کے متعلق جو تیرے اور دوسروں کے بارے میں سابق ہو چکا ہے اللہ سے جھگڑے گا تو نظر الہی سے گر جائے گا، اور تجھ کو تیرا عمل کچھ نفع نہ دے گا، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے، عمل کرنے والے رنج اٹھانے والے ہیں۔ تو ابھی اللہ عز و جل کی طرف توبہ کر لے، معصوم دانا ہوشیار ہے۔ اس بلا کی وجہ سے جس کو اللہ نے تجھ پر اتارا ہے وہ خدا کی طرف قصد کرنے سے باز نہیں رہتا۔ تو اس بلا کے اپنے سے ٹل جانے کا منتظر رہ اور خدا سے نا امید نہ ہو، کیونکہ ایک ساعت کے بعد دوسری ساعت میں کشادگی ہے۔ ہر روز وہ جدا شان میں ہے، وہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل کرتا ہے۔ تو خدا کے ساتھ صبر کر اور اس کی تقدیر پر راضی رہ، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ تعالی اس کے بعد کوئی اور امر پیدا کر دے۔ جب تو بلا پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے بلا کو ہلکا کر دے گا اور تیرے لیے دوسرا ایسا امر پیدا کر دے گا کہ وہ بھی اس کو پسند کر لے گا اور تو بھی اسے محبوب سمجھے گا۔ اور جب تو جزا فضا کرے گا اور تقدیر پر معترض ہوگا تو وہ تیرے اوپر بلا کو بھاری کر دے گا اور اس پر تیرے اعتراض کی وجہ سے اپنا عذاب و غصہ زیادہ کر دے گا۔ اے قوم، تم پر بلا اس وجہ سے اترتی ہے کہ تم اللہ عز و جل پر اعتراض کرتے ہو اور اس سے جھگڑتے ہو اور اپنے نفسوں اور خواہشوں اور غرضوں کے ساتھ قائم ہو، اور دنیا تمہیں محبوب ہے اور اس کے جمع کرنے پر تم حریص ہو۔ اے قوم، اگر بغیر دنیا چارہ نہیں، اس کا ہونا ہی ضرور ہے، پس تمہارے نفس دنیا کے دروازوں پر رہیں اور تمہارے قلوب آخرت کے دروازے پر اور تمہارے باطن مولا کے دروازے پر۔
یہاں تک کہ نفس قلب بن جائے اور وہ ذائقہ چکھ لے جو کہ قلب نے چکھا ہے، اور باطن فنا فی اللہ ہو جائے جس کے چکھنے چکھانے کی ضرورت نہ رہے، پھر اللہ اس کو اپنے لیے زندہ کر لے نہ غیر کے لیے، اس وقت وہ ایسی کیمیا بن جائے گا کہ اس میں کا ایک درم جب 1000 مثقال تانبے میں ڈالا جائے گا تو وہ تانبے کو سونا بنا دے گا۔ پس اصلی غایت کلی یہی ہے جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو میرے قول کو سمجھے اور اس پر ایمان لائے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو کہ عمل کو اپنے ہاتھ میں لے اور وہ اس کو اللہ تعالی کا مقرب بنا دے۔ اے غلام، جب تو مر جائے گا تو تو مجھے دیکھے گا اور اپنے دائیں بائیں سے پہچانے گا، میں تیرا بوجھ اٹھاؤں گا اور تجھ سے ضرر کو دفع کروں گا اور تیرے لیے سوال کرتا رہوں گا۔ تو کب تک خلق کے ساتھ مشرک اور ان پر بھروسہ کرنے والا رہے گا؟ تجھ پر یہ واجب ہے کہ تو یہ جان لے کہ نہ کوئی تجھے ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے، نہ ان کا فقیر اور نہ غنی، نہ کوئی عزت والا نہ کوئی ذلیل۔ تو اللہ عز و جل کو لازم پکڑ، خلق پر بھروسہ نہ کر اور نہ اپنی کمائی اور طاقت و قوت پر، صرف اللہ عز و جل کے فضل پر بھروسہ کر، اس پر بھروسہ کر جس نے تجھے کمائی کرنے پر قدرت دے دی اور اسے تیری روزی بنا دیا۔ پس جب تو یہ کر لے گا تو وہ تجھے اپنے ساتھ سیر کرائے گا اور تجھے اپنے عجائبات قدرت و عجائبات علم ازلی دکھائے گا اور تیرے قلب کو اپنی طرف ملا لے گا۔ پھر اس ملاقات کے بعد وہ تجھ کو پچھلے زمانے کی یاد دلائے گا، جیسے کہ وہ جنت میں اہل جنت کو دنیا یاد دلائے گا۔ جب تو سبب کے جال کو توڑ دے گا تو سبب پیدا کرنے والے کی طرف پہنچ جائے گا۔ جب تو اپنی عادت کے خلاف کر لے گا، عادت تیرے لیے خلاف کرے گی۔ جو خدمت کرتا ہے مخدوم بنا لیا جاتا ہے اور جو تابع داری کرتا ہے وہ مطاع بنا لیا جاتا ہے، اور جو اکرام کرتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اور جو نزدیک ہوتا ہے نزدیک کیا جاتا ہے، اور جو تواضع کرتا ہے بلند کیا جاتا ہے، اور جو احسان کرتا ہے اس پر احسان کیا جاتا ہے، اور جس نے حسن ادب کیا وہ مقرب بنا لیا گیا۔ حسن ادب تجھ کو خدا کے قریب پہنچا دے گا اور بے ادبی تجھ کو خدا سے دور کر دے گی۔ حسن ادب اللہ عز و جل کی طاعت ہے اور بے ادبی اس کی نافرمانی کرنا۔ اے قوم، تم اللہ کے سامنے اپنے نفسوں کے پیش کرنے اور ان کی جانچ پڑتال میں تاخیر نہ کرو۔ اس بارے میں اپنے نفسوں پر قبل آخرت کے دنیا ہی میں جلدی کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں پر جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری کی ہے حساب کرتے شرم فرمائے گا، حساب نہ لے گا۔ تو تقوی اختیار کر ورنہ کل تیرے گلے میں رسوائی کی رسی ہوگی۔ تو اپنے تصرفات دنیاوی میں تقوی کر ورنہ تیری خواہشیں اور دنیا و آخرت میں سرتاپا حسرتیں بن جائیں گی۔ دینار دوزخ کی آگ کا گھر ہے اور درہم غم کا گھر ہے، خصوصاً جب کہ تو درہم و دینار کو حرام طریقے سے حاصل کرے اور حرام طریقے میں ان کو صرف کرے۔ جو کچھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کل تجھے معلوم ہو جائے گا۔ آج تو اندھا بہرا ہے۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تیرا کسی چیز کو دوست رکھنا تجھے اندھا و بہرا بنا دیتا ہے۔ تو اپنے قلب کو دنیا کی محبت سے خالی کر لے، برہنہ ہو جا اور اس کو بھوکا پیاسا رکھ تاکہ خود حق عز و جل اس کو ڈھانپے اور کھلائے پلائے۔
تو اپنے ظاہر و باطن کو اسی کی طرف سپرد کر دے اور تدبیر چھوڑ دے، وہی وہ رہ جائے تو کچھ بھی نہ ہو۔ تو ہمیشہ مزدور کام کرنے والا بنا رہ، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت اجرت و عطا و بخشش کا گھر۔ صالح بندوں میں یہی طرز عمل اکثر ہے، یہاں عمل کریں وہاں بدلہ پائیں، اور لیکن انہی نیک بندوں میں سے شاذ و نادر وہ بھی ہیں جن کو دنیا میں کام کرنے سے وہ نکال دیتا ہے اور ان پر احسان و رحمت فرماتا ہے، اور آخرت کے آنے سے پہلے دنیا میں بھی ان کو راحت بخشتا ہے اور ان کے صرف فرائض ادا کر لینے پر اکتفا فرماتا ہے اور ان کو نوافل سے راحت دے دیتا ہے، کیونکہ فرض تو تمام حالتوں اور مرتبوں میں ساقط ہی نہیں ہوتا، اور ایسا مرتبہ ہزاروں بندگان الہی میں سے کسی ایک ہی کا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی کامیاب ہیں۔ اے غلام، تو زہد کر اور دنیا سے رخ پھیر لے، ایسا کرنے سے تو دنیا ہی میں راحت پائے گا، اور اگر دنیا سے کچھ حصہ تیرے مقسوم کا ہوگا پس وہ ضرور تیری طرف پہنچے گا، تیرا مقسوم بغیر تیرے پاس آئے نہ رہے گا، دراں حال یہ کہ تو عزیز و مکرم سوال کیا گیا ہوگا۔ اس حالت میں خود مقسوم تجھ سے قبول کی درخواست کرے گا، تو اپنے نفس اور خواہش نفس کے ساتھ نہ کھا، کیونکہ یہ ایک پردہ ہے جو تیرے قلب کے لیے تیرے پروردگار سے حاجب ہوگا۔ مومن کامل تو نہ نفس کی خاطر سے اور خواہش نفس سے کھاتا ہے اور نہ اس غرض سے کہ نفس پلے پہنتا اور نفع اٹھاتا ہے، بلکہ اس سے یہ فعل طاعت الہی پر قوت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا کھانا مطابق شرع صرف اس قدر ہوتا ہے جو کہ اس کے ظاہر کے قدموں کو خدا کے روبرو جما دے۔ اسے خواہش نفسانی سے علاقہ نہیں ہوتا، اور ولی امر الہی سے کھانا کھاتا ہے، اور بدل جو کہ قطب کا وزیر ہے خدا کے فعل سے کھایا کرتا ہے، اور قطب کا کھانا اور تمامی تصرف مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے ہیں، اور ایسا کیسے نہ ہو، قطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غائب اور نائب اور امت مرحومہ کے لیے آپ کا جانشین ہوا کرتا ہے، وہ تو رسول کریم اور حق عز و جل کا خلیفہ ہے۔ قطب خلیفہ باطنی ہے اور مسلمانوں کا امام جو کہ ان کا بادشاہ ہے خلیفہ ظاہر، اور یہ وہی ہے جس کی مسلمانوں میں سے کسی کو تابع داری اور فرما برداری کا چھوڑنا حلال نہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ جب بادشاہ عادل ہو تو وہ قطب زمانہ ہوتا ہے۔ تم یہ مت خیال کر لینا کہ ولایت و قطبیت کوئی آسان امر ہے۔ تمہارے افعال ظاہری کے شمار و نگہداشت کے لیے فرشتہ مقرر ہیں، اور تمہارے افعال باطنی کی وہ خود نگہداشت فرماتا ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو قیامت کے دن حاضر نہ کیا جائے، حاضر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ فرشتے ہوں گے جو کہ دنیا میں اس کی برائیاں بھلائیاں لکھنے پر مقرر تھے، اور فرشتوں کے ساتھ 99 دفتر ہوں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نظر جا سکے، اس میں ہر ایک کی بھلائی برائی اور جو کچھ اس سے دنیا میں صادر ہوا ہے موجود ہوگا۔ ہر ایک کو ان سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ اس کو پڑھے گا اگرچہ اس نے دنیا میں اچھی طرح لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہوگا، کیونکہ دنیا دار حکمت ہے اور آخرت دار قدرت۔ دنیا اسباب و ذرائع کی حاجت مند ہے اور آخرت میں ان کی حاجت نہیں۔
جب تم میں سے کوئی دفتر میں لکھنے کا انکار کرے گا تو اس کے اعضاء اس کے مطابق بولیں گے، ہر عضو علیحدہ علیحدہ تمام دنیا کے عملوں کے موافق بول دیں گے۔ بتحقیق تم بڑے امر کے واسطے پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں خبر نہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تحقیق تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟